سرزمین ہندوستان پہ اجمیر کے ٹبے پہ بیٹھا ہوا ایک اللہ کا ولی جسے زمانہ معین الدین اجمیری کہتا ہے، جو بھی اس کے ٹبے اور آستانے پہ گیا ہے 90 لاکھ بندے کو ہاتھ سے پکڑ کے اللہ سے ملا دیا ہے۔ لاہور کی سرزمین پہ بیٹھا ہوا ایک درویش جسے زمانہ داتا علی اجمیری کہتا ہے، اس نے کیا بگاڑا ہے ہندوؤں کا، اس نے سکھوں کا کیا بگاڑا تھا، فقط اتنا کیا تھا جو اس کے پاس آتا تھا اسے پکڑ کے اللہ سے ملا دیتا تھا کہ تیرا رب یہ ہے۔ تو پاک پتن پہ بیٹھا ہوا ایک بابا فرید کیا کرتا تھا، لوگ اس کے خلاف کیوں تھے؟ اسی لیے تھے کہ وہ آنے والے بندوں کو اللہ سے ملا دیتا تھا۔ وہ لوگ مخالفت اللہ والوں سے اس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ والے نبیوں والا کام خود کرتے تھے، بندوں کو خدا سے ملا دیتے تھے۔ جسے مانا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسے جانا جائے، اور جاننے کے لیے 5 بنیادی طریقے ہیں جنہیں حواس خمسہ کہتے ہیں۔ جسے جاننا ہو اس کے لیے 5 طریقے ہیں جاننے کے۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ہاتھ لگا کے چھو کے دیکھیں، چھونے کے بعد پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے اسے سونگنا، اور اس کے بعد پھر سننے سے پتا چلتا ہے کہ کوئی ہے۔ یہ تیسرا طریقہ تھا کسی کو جاننے کے لیے۔ چوتھی بات ہوتی ہے دیکھ کے کسی کو جاننا، اور 5واں طریقہ کسی کو جاننے کا وہ چکھنے سے ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس سے جاننے کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے لیے جاننا ضروری تھا، اور جاننے کے لیے ہمارے پاس 5 چینلز ہیں، کوئی ایک چینل بھی ایسا نہیں ہے جس سے ہم اسے جان سکیں۔ اللہ کو ماننے کے لیے اسے جاننا ضروری ہے، تو جاننے کے لیے ہمارے پاس جو 5 چینلز ہیں، ہم اللہ کو جان نہیں سکتے، تو ضروری تھا کہ کوئی ذات اور ہستی ایسی دنیا میں آئے جو ہمیں بتائے کہ اللہ ایک ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی دنیا میں بھیجے۔ ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ بندے اللہ کو جان جائیں، تاکہ بندے اللہ کو جان جائیں، تاکہ بندے اللہ کو جان جائیں، تاکہ بندے اللہ کو جان جائیں۔ کس طرح؟ نبی کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے اللہ کو جان جائیں۔ کیوں؟ کہ اللہ غیب ہے، اسے کوئی بندہ عام بندہ دیکھ سکتا جان سکتا نہیں، تو اللہ نے غیب کے اس پار دیکھنے والے نبی اور پیغمبر بھیجے کہ یہ دیکھ کے بتائیں گے کہ اللہ ہے، یہ جان کے بتائیں گے کہ اللہ ہے، یہ اللہ کو پہچان کے بتائیں گے کہ اللہ ہے، تو میرے بندے نبی کے ذریعے مجھ تک آ پہنچیں گے، میرے نبی کے ذریعے میرے بندے مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، فرمایا پھر میں نے اپنا آخری نبی دنیا میں بھیج دیا، اپنا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کے دنیا میں بھیج دیا۔ فرمایا نبوت یہاں پہ ختم ہو گئی، نبوت یہاں پہ ختم ہو گئی۔ نبی کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ بندوں کو بتائے کہ اللہ ہے، بندوں کو اللہ سے ملا دے، بندوں کو اللہ سے ملا دے، بندوں کو اللہ سے ملانا یہ نبی کا مقصد تھا۔ نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا، تو اب رستہ کون دکھائے کہ اللہ ہے؟ کون بندوں کو اللہ سے ملائے؟ کون ہو جو بندوں کو بھٹکی ہوئی انسانیت کو اس راہ پہ چلا دے جس راہ پہ اللہ ملتا ہے؟ کون بندوں کو اٹھا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر دے؟ تو اس مقصد کے لیے اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر کے ولایت کا دروازہ کھول دیا کہ اب نبیوں والا کام محمد عربی کے غلام کیا کریں گے۔
نبیوں والے کام اب حضور کے غلام ولی کیا کریں گے۔ تو ہر دور اور زمانے میں جب نبی دنیا میں آتے رہے تو ابو جہل پارٹی لوگوں کو منع کرتی تھی کہ نبیوں کے پاس نہ جانا۔ انہیں پتا تھا کہ جو نبی کے پاس جائے گا نبی اسے اللہ سے ملا دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی بن کے آئے تو نمرود نے اپنا سارا زور لگا دیا کہ لوگ ابراہیم کے پاس نہ جائیں کہ وہ بندوں کو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دنیا میں تشریف لائے تو فرعون نے اپنی ساری مشینری، حکومتی مشینری اس داؤ پہ لگا دی کہ کوئی بندہ حضرت موسیٰ کے پاس نہ جائے کہ موسیٰ بندوں کو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تو ابو جہل اور ابو لہب نے زور لگا دیا کہ لوگوں محمد کے قریب نہ جانا۔ لوگ پوچھتے ہیں کیوں؟ یہ اپنوں کو بتاتے ہیں کہ محمد بندوں کو خدا سے ملا دیتا ہے، تو یہ منع کرتے تھے۔ رسول اللہ کے بعد اللہ کے ولی دنیا میں آئے، ان کا مقصد بھی بندوں کو خدا سے ملا دینا تھا۔ تو ابو جہل کی پارٹی نیچر اور فطرت ہے کہ وہ منع کرتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس نہ جانا۔ پوچھے کیوں نہ جائیں؟ یہ بھی بندوں کو اللہ سے ملا دیں گے۔ منع اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے عام بندوں کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سرزمین ہندوستان پہ اجمیر کے ٹبے پہ بیٹھا ہوا ایک اللہ کا ولی جسے زمانہ معین الدین اجمیری کہتا ہے، جو بھی اس کے ٹبے اور آستانے پہ گیا ہے 90 لاکھ بندے کو ہاتھ سے پکڑ کے اللہ سے ملا دیا۔ لاہور کی سرزمین پہ بیٹھا ہوا ایک درویش جسے زمانہ داتا علی اجمیری کہتا ہے، اس نے کیا بگاڑا ہے ہندوؤں کا؟ اس نے سکھوں کا کیا بگاڑا تھا؟ فقط اتنا کیا تھا جو اس کے پاس آتا تھا اسے پکڑ کے اللہ سے ملا دیتا تھا کہ تیرا رب یہ ہے۔ تو پاک پتن پہ بیٹھا ہوا ایک بابا فرید کیا کرتا تھا؟ لوگ اس کے خلاف کیوں تھے؟ اسی لیے تھے کہ وہ آنے والے بندوں کو اللہ سے ملا دیتا تھا۔ تو لوگ مخالفت اللہ والوں سے اس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ والے نبیوں والا کام خود کرتے تھے، بندوں کو خدا سے ملا دیتے تھے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مولا بندوں کو اللہ سے ملانا تھا تو تو نے نبوت کا دروازہ بند کیوں کر دیا؟ تو نبوت بند کرنے میں بڑی مصلحتیں ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ اچھا ہوا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اگر یہ نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو شاید دنیا کا یہ نقشہ بھی نہ ہوتا۔ پہلا سب سے خوبصورت جملہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے نبی دنیا میں تشریف لائے؟ جی تقریباً 1.25 لاکھ نبی دنیا میں تشریف لائے، 1,24,000 نبی دنیا میں تشریف۔ یہ دورانیہ کتنا تھا؟ اندازہ لگا لیں 50,000 سال کہنے، 50,000 سال میں 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آیا بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سالہ دور میں دیکھیں تو ہر شہر میں 1.25 لاکھ ولی آیا ہے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے۔ ہندوستان میں 1.25 لاکھ سے زیادہ ہیں، پاکستان میں 1.25 لاکھ سے زیادہ ہیں، بنگلہ دیش میں بھی 1.25 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ آپ جس ملک کا نام لیتے جائیں، ہر ملک میں لاکھوں لوگ اللہ کے ولی دنیا میں آئے جن کا مقصد وہی تھا جو نبیوں کا تھا کہ بندوں کو خدا سے ملاتے رہیں گے۔ تو ایک نبی کی بجائے کروڑوں ولی اللہ نے بھیج دیے، اور ولی کام بھی وہی کرتے ہیں جو اپنے زمانے میں نبی کرتے تھے۔ نبیوں والا کام اللہ نے رسول اللہ کے غلاموں اور ولیوں سے دیا ہے۔ اور ایک سب سے بڑا کمال کا فائدہ یہ ہوا کہ نبوت کا دروازہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند کر دیا۔ ہر دور اور زمانے میں اگر کوئی کہے کہ میں غوث العظم کو نہیں مانتا تو وہ کافر نہیں ہوتا، وہ کافر۔ اگر کوئی کہے کہ میں داتا علی حجویری کو نہیں مانتا تو پھر بھی وہ کافر، گمراہ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ معین الدین اجمیری کو نہیں مانتا تو پھر بھی وہ کافر نہیں ہوتا۔ اگر یہ سارے نبی ہوتے تو نہ ماننے والے کفر کی دلدل میں پھنس چکے ہوتے۔
ایمان ضائع، تو اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت بند کر کے ہم گناہگاروں کے ایمان بچا لیے کہ آج نہیں مانا تو کل مان جائے گا، اس کا ایمان تو کم از کم سلامت رہے گا۔ اور ایک سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے، آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، امت میں جتنے لوگوں نے نبی کو نہیں مانا، پھر اللہ نے ان سے سلوک کیا کیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو سور بنا دیا، کسی پہ پتھروں کی بارش نازل کر دی، کسی پہ آندھی اور طوفان آ گیا، کسی کو چیخ اور چنگاڑ سے ہلاک کر دیا، شکلیں مسخ کر دی، تیہ و بالا کر دیا، زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے جا کے زمین کی طرف پٹک دیا، پوری امت کو ہلاک کر دیا۔ پر اسلام کی 1450 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ اللہ نے امت مصطفیٰ پہ وہ طریقہ استعمال کیا ہو۔ سبب کیا ہے کہ خدا نے نبوت بند کر کے ولایت شروع کر دی کہ محمد عربی کے غلام محفوظ رہے۔